بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھی ارشادات ہیں وہ حق اور سچ ہیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کا تعلق قرب قیامت کے علامات کبریٰ میں سے ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پہلا حصہ علامات صغریٰ، قرب قیامت کی چھوٹی علامات الحمدللہ ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ علامات کبریٰ کہ قیامت کا ظہور کب ہوگا، قرب قیامت سے پہلے کون کون سی بڑی علامات ظاہر ہوں گی کہ جن کی وجہ سے یہ محسوس ہوگا کہ قیامت قریب ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے بعد لوگوں کی ذہن، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر وہ اس طرف متوجہ ہو رہی ہے کہ یہ قیامت قریب تو نہیں ہے، یہ قیامت کی علامات تو نہیں ہیں کہ پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا کے اندر حتیٰ کہ حرمین شریفین، حرمین طیبین بھی بند ہو گیا ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے تو کیا قیامت قریب تو نہیں ہے؟ کیا دجال کا آنا بالکل قریب ہے؟ اکثر لوگ اس سوال بھی کرتے ہیں اور اس تگ و دو میں اور کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آج کی نشست میں انشاءاللہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قرب قیامت کی علامات کبریٰ کون سی بیان کی ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ تشریف لائے، ہم مسجد نبوی میں موجود تھے، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ حضرات؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرب قیامت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سبحان اللہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ علامات نہ دیکھ لو، یعنی کہ قیامت سے پہلے فرمایا کہ یہ چند چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں، چند باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اس میں دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض، اور اسی طریقے سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور فرمایا کہ زمین جو تین جگہوں میں دسایا، زمین کا تین جگہوں میں دسایا جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں اکٹھا کر دے گی، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ مسیح دجال تمام دجالوں اور کذابوں کا سردار ہوگا، یعنی کہ جو دجال ہوگا، بڑا دجال، وہ سب سے بڑے، اس سے پہلے بھی کئی دجال آئیں گے۔ اور یہاں تک کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب، یعنی 30 جھوٹے نہیں نکلیں گے جو اپنے آپ کا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ سب سے آخر میں بڑا دجال جس کی جو ہے سبحان اللہ اکبر، جس کی بائیں آنکھ جو ہے وہ فرمایا کہ ممسوخ العین ہوگی، یعنی کہ بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، اور بھی بہت سے چھوٹے نبی ہونے کے دعوے دار پیدا ہوں گے، اور ان میں سے سب سے بڑا جو ہے دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس کی بائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، اور یہاں تک کہ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کاف الف فا را، یعنی کافر، اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، اور سبحان اللہ ایمان والے پہچان جائیں گے۔ یہاں تک کہ سیدنا ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور فرمایا قیامت تک
سبحان اللہ، سب بہت سے فتنے نمودار ہوں گے، لیکن سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور یہاں تک کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب، یعنی ہم جنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنت کے سردار ہیں۔ اور فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی گنوائے اور فرمایا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، فرمایا کہ سبحان اللہ میں خود اور حمزہ اور علی اور سبحان اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا جعفر اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر سبحان اللہ نور نظر سبحان اللہ امام حسن امام حسین، اور فرمایا سبحان اللہ اور امام مہدی آخر میں آ کر سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ناظرین کرام، اب قرب قیامت میں علامات قیامت کے جو علامات ہیں اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ناظرین کرام، اس میں سب سے بڑی علامت جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور، لیکن یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کیف یظہر، کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور امام مہدی کے ظہور کے لیے کون سی علامات ہوں گی، کہ اس سے پہلے کیا معاملہ ہوگا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفہ، فرمایا پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ موت یعنی فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور تو ہوگا لیکن قرب قیامت سے پہلے جو ہے فرمایا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفہ، ہاں فرمایا کہ ایک خلیفے کی موت پر جو ہے وہ اختلاف واقع ہوگا اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کہاں ہے؟ جزیرۃ العرب کی بات کی جا رہی ہے، سعودی عربیہ کی۔ فرمایا کہ اب کیسے ظہور ہوگا؟ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہماری ماں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ فرمایا کہ اختلاف واقع ہو جائے گا ایک خلیفے کی موت پر، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اندرونی طور پر۔ اب دیکھیں کیا حالات بن رہے ہیں، اب آپ اس کو بالکل اس حالات کے تناظر میں آپ کے اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ مَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى الْمَكَّةِ، فرمایا سبحان اللہ پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ نکلیں گے اور وہ یہاں تک کہ وہ وہاں سے مدینے سے نکل کر وہ پناہ کی تلاش میں مکۃ المکرمہ تشریف لائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ چھپ جائیں گے اور مکے کے اہلیان مکہ فیاتی الناس من اہل مکہ، یہاں تک کہ مکے کے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور پھر ان کو تلاش کریں گے، اور ان کو جب وہاں سے لے کر آئیں گے یہاں تک کہ فیخرجونہ، اور لوگ ان کو نکالیں گے، وہ کارہون، اور وہ اس کو ناپسند کریں گے۔ لوگ کیوں نکالیں گے؟ کہ وہ اس بات کا اصرار کریں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا جو ہے بڑا مانتے ہیں، وہ اس بات کو ناپسند کریں گے، وہ لوگوں سے دور رہنا چاہیں گے، وہ کارہون۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیبایعونہ بین الرکن والمقام، یہاں تک کہ سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہلیان مکہ اس بات کی خواہش ظاہر کریں گے کہ وہ ان کو اپنا پیشوا بنائیں، ان کو اپنا امام بنائیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور یہاں تک کہ سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اب اس کا ظہور ہو جائے گا، اور سبحان اللہ امام مہدی ہاں پھر رکن سے مراد جو ہے حجر اسود، اور فرمایا اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے، فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سبحان اللہ پھر اللہ کے پیارے بندے جو ہے اہلیان مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وَيُبْعَثُ بَعْثَهُ لِلشَّامِ، یہاں تک کہ
پھر امام مہدی کے خلاف جو ہے یہاں تک کہ ایک قافلہ بھیجا جائے گا، ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب یہ سنا جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اور امام مہدی کا جب ظہور ہو چکا ہے تو اب اس وقت شام کی طرف سے ایک قافلہ بھیجا جائے گا، اور وہ لشکر جو ہے آئے گا امام مہدی کے خلاف، نعوذ باللہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور پھر یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیخسف بالبیضاء بین المکہ والمدینہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو وادی بیضا یعنی مکہ اور مدینے کے درمیان ان کو دھسا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے حدیث مبارکہ ذکر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھ لو کہ میں نے اس میں ذکر کیا کہ مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، یعنی کہ جب تک دھسانے والے معاملات نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو امام مہدی کے خلاف لشکر آئے گا اس کو وادی بیضا کے اندر جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان کا حصہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فیخسف بالبیضاء بین المکہ والمدینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھسا دیں گے اس لشکر کو زمین کے اندر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ دیکھیں گے اس معاملے کو کہ لوگ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، اللہ اکبر، تو یہاں تک کہ پھر سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتاہ ابدال الشام وصائب من العراق فیبایعونہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شام کے ابدال، شام کے بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے شام سے آئیں گے، عراق سے آئیں گے، اور پوری دنیا سے آئیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور سبحان اللہ فیعمل بالناس سنت نبیہم، سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ سیدنا امام مہدی سبحان اللہ کیا کریں گے، ان کو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق سبحان اللہ ان پر حکومت کریں گے، ان کے فیصلے کریں گے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور پھر سبحان اللہ ویلقی السلام، سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ جب جزیرۃ العرب میں پہلے ناانصافی تھی اور ہر وقت جو ہے وہاں قتل و قتال تھا، اب امام مہدی کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو عروج دیں گے، اسلام کو عروج دیں گے، اسلام کا جھنڈا گاڑا جائے گا، اور سبحان اللہ ہر طرف اسلام کے ماننے والے ہوں گے، اور سبحان اللہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر یہ جب تم یہ علامات دیکھ لو تو سبحان اللہ پھر سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو اس وقت جو سامنے صورتحال ہے، اس وقت سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت واقعتاً قریب ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹی چھوٹی علامات صغریٰ وہ میں نے 72 کے قریب جو ہے پچھلی نشست میں نے ذکر کی تھی، آج علامات کبریٰ کا ایک تھوڑا سا منظر جلدی سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ ناظرین کرام، احادیث طیبات کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کے بعد، یہ وائرس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا کیسے سمٹ رہی ہے، اب دجال کی تیاری کیسی ہو رہی ہے، امام مہدی کا ظہور ہو چکا، امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے، اور امام مہدی کے ظہور کے بعد سبحان اللہ پھر تیاری ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف دجال کی بھی تیاری ہے۔ ایک طرف اہل ایمان جو ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور دوسری طرف بھی یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ اب دجال کا کب ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا کب نزول ہوگا، اور بقیہ جو علامات ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کروں گا۔ لیکن ناظرین کرام، اس وقت جزیرۃ العرب کے اور پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، لیکن صرف اتنا ہی کہوں گا ناظرین کرام، اب بھی اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں رکھا، یہ کرونا وائرس، یہ علامات قیامت بھی، اس کا ظہور، اس کے سننے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر یہ کون لوگ جو ایمان پر استقامت اختیار کریں گے، کون لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کن لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا جن کا ایمان ڈماڈول نہیں ہوگا۔ آج تھوڑی سی لالچ، تھوڑے سے مفاد کی خاطر ہمارا ہم جو ایمان کا سودا بھی کر لیتے ہیں، چھوٹی سی چیز پر، ایک بریانی کے پلیٹ پر بھی بک جاتے ہیں، ایک سب کچھ میں ہم سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبوی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اصول بنائیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ایمان پر استقامت نصیب فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو جو کتاب لا ریب سے اپنی تعلق کو مضبوط کریں گے، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تدل الاقدام۔
اللہم ثبت قدمی علی دینک، یا اللہ تو ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرما اور ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمانا۔ یا اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں دین پر ایمان پر استقامت نصیب فرمانا، جب دنیا سے رخصت ہوں تو چلتے پھرتے ایمان کی حالت میں مخلوق کی ہر قسم کے محتاجی سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، اور جو کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اللہ کریم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو برمنگھم UK سے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دجال کا ظہور کب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل اور سبسکرائب بھی کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت فکر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔